کام کا اتنا ہی تعارف ہے جتنا اس کام کا تعارف مسلمانوں کو ہے، جتنا اس کام کا تعارف اس زمانے میں مسلمانوں کو ہے اتنا ہی تعارف اس کام کا غیر مسلموں کو ہے۔ تو بجائے جماعتیں گزرتی ہوئی کام کا تعارف کرانے کے، جماعتیں جم کر کام کریں، کام کی تعمیر کریں، کام کی تعمیر کریں بجائے تعارف کے۔ تعارف یہ ہے کہ جماعتیں گزر جائیں کام کرتی ہوئی، تعمیر یہ ہے کہ جماعتیں کام جماتی ہوئی بھی آگے بڑھیں۔ تو احوال کے تفقد میں فرماتے ہیں ابو صالح غفاری کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا کہ وہ مدینے کی آبادی سے باہر رات کے درمیانے حصے میں ایک اندھی اپاہج بڑھیا کے پاس جاتے، اندھی اپاہج بڑھیا، اس کے گھر جاتے، اس کے جو ہے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی تمام ضروریات پوری کرتے، اس کا پاخانہ صاف کرتے اور اسے کپڑے دھوتے۔ اس کام کرنے کے لیے روزانہ رات کو مدینے سے باہر اس کام کے ارادے سے جاتے، لیکن جب بھی جاتے اس کے گھر اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حضرت عمر سے پہلے کوئی شخص یہ ساری ضروریات اس کی پوری کر دیا کرتا تھا۔ جو بھی بڑھیا چاہتی اس کے سارے کام کوئی پہلے ہی کر جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار آ کر اس بڑھیا کے ضروریات کو پورا کرنا چاہا، مگر کوئی شخص آتا تھا جو اس کی تمام ضروریات ان سے پہلے پوری کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک رات چھپ کر بیٹھ گئے گھات میں، بیٹھ گئے دیکھے کون آتا ہے۔ چنانچہ رات کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بڑھیا کے پاس آیا کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں خلیفہ تھے۔ حضرت عمر نے کہا ہائے میری جان کی قسم، آپ ہیں جو مجھ سے پہلے اس بڑھیا کی ضروریات کو پورا کراتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول بن گیا کہ یہ رات کو نکلا کرتے تھے اور اس کے گھر جاتے اور اس بڑھیا کی تمام ضروریات پوری کرتے۔ طلحہ نے دیکھا کہ عمر رات کی تاریکی میں اور رات کے سناٹے میں عمر ایک اجنبی گھر میں جاتے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ آخر حضرت عمر کے گھر میں کیا کام۔ دیکھا کہ عمر رات کو ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے نکلے دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت طلحہ نے دیکھ لیا۔ صبح کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے، اچانک دیکھا کہ اس گھر میں تو ایک اپاہج بڑھیا اندھی وہ بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ نے پوچھا بڑھیا سے کہ یہ کون آدمی ہے تیرے پاس آتا ہے، کیا بات ہے، کیوں آتا ہے یہ آدمی؟ بڑھیا نے کہا کہ یہ تو میرے پاس بہت زمانے سے آتا ہے، یہ تو میرے پاس بہت زمانے سے کئی سال سے آتا ہے اور میری تمام ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میری ہر حاجت پوری کرتا ہے اور میرا پخانہ صاف کرتا ہے، میرے کپڑے دھوتا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا یہ بات سن کر کہ اے طلحہ تجھے تیری ماں گم کرے، تو عمر کی لفظ تلاش کرنے نکلا تھا کہ عمر اس گھر میں کیوں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھو بھائی، کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح چلیں اور کام میں ایسے یکسو ہو کر چلیں
جس سے ساتھیوں کے اوپر سے اعتماد ختم نہ ہو. دیکھو بہت ضروری بات ہے. اپنا اعتماد کام کے اعتبار سے باقی رکھنا ساتھیوں کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے. سمجھے نا؟ ساتھیوں کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے اپنا اعتماد باقی رکھو. ورنہ اگر ایک دکان کے ملازم سے بھی اعتماد اٹھ جائے تو اس سے بھی مالک کام لیتے ہوئے گھبراتا ہے. بہت ضروری بات ہے. ایسے چلو کہ ساتھیوں کا تم پر اعتماد باقی رہے. اعتماد کو کبھی بھی متاثر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ معاملہ جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہوگا، اندر کے اعتبار سے نہیں. اس کے اندر کے اعتبار سے نہیں، معاملہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگا. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے اعتماد کو بحال رکھے. عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے ہو جایا کرتا تھا. بہت سے موقع سیرت میں ایسے ہیں کہ کسی نے چھپ کر کوئی کام کیا، وحی سے پتہ چل گیا. بہت قصے ہیں. حاتب بن ابی بلتعہ کا وحی سے پتہ چلا. اس فاسق نے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو غلط خبر دی تھی بنو مصطلق کے بارے میں، اس کا بھی پتہ وحی سے چلا. اور بہت سارے موقع ہیں. تو آپ کے زمانے میں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں تو وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ ہو جایا کرتا تھا. اب وحی بند ہو گئی، اب وحی منقطع ہو گئی. حضرت نے فرمایا اب ہم تمہارا جو مواخذہ کریں گے اور تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ تمہارے ظاہری اعمال اور تمہاری ظاہری حالت کے اعتبار سے کریں گے. جو شخص ہمارے سامنے بہتری ظاہر کرے گا، ہمارے سامنے بہتری ظاہر کرے گا، ہم اس پر اعتماد کریں گے اور اس کو قریب کریں گے. اور ہمیں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے. ہمیں اس کے باطنی احوال سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے اس کا اللہ کا معاملہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم معاملہ کریں گے اس کے ساتھ اس کے ظاہر کے اعتبار سے. رہا اس کا اللہ کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ چاہے اس کا حساب لیں، چاہے اس کو معاف کریں، وہ جانے، اس کا اللہ جانے. لیکن ہم ایسے شخص کو پر اعتماد کریں گے اور اس کو قریب کریں گے، اور ہمیں اس کے اندر کے معاملات سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ یحاسبہ، اللہ اس کا محاسبہ خود کریں گے. اور جو شخص ہمارے سامنے برائی کو ظاہر کرے گا، جو ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا، جس کا ظاہر اچھا نہیں ہوگا، نہ ہم اس پر اعتماد کریں گے نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے. اگرچہ وہ یہ کہے کہ بھائی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، چاہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر ظاہر کے اعتبار سے وہ شخص صحیح نہیں چل رہا ہے تو ہم نہ اس پر اعتماد کریں گے، نہ اس کو قریب کریں گے، نہ اس کی تصدیق کریں گے. اگرچہ وہ یہ کہتا ہو کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے. عجیب بات ہے تمہیں نے فرمائی. ایک ہے کہ کام کرنے والوں کی کام پر نظر ہو. دیکھو ہمارے یہاں یہ آمد صوبوں کی صرف